السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ اس وقت پاکستان میں دو بجٹس پر لڑائی اپنے عروج پر دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف وفاقی بجٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ برقرار ہیں، تو دوسری جانب پی ٹی آئی قیادت عمران خان سے جیل ملاقات نہ ہونے کی صورت میں خیبر پختونخوا کا صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ روز یہ بیان دیا ہے کہ اگر 30 جون تک پی ٹی آئی قیادت اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا عبوری بجٹ پیش کرے گی۔ اسی تناظر میں نہ صرف ابھی تک خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ باقی تینوں صوبے اپنا بجٹ پیش کر چکے ہیں، بلکہ اب کے پی میں بجٹ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں اضافے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے بجٹ میں تاخیر کی گئی یا اس میں کوئی کوتاہی برتی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے کنفیوز ہے یا اب صرف 3 ماہ کا بجٹ ہی سامنے آئے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مزمل صاحب، کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک کے پی حکومت جو ہے وہ 3 مہینے کا بجٹ دے گی، تو کیا یہ تیاری اب ہو گئی ہے؟ کیا یہ بجٹ بن گیا ہے جو 3 مہینے کے لیے آپ لوگ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ جو پارٹی میں جو اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی حتمی ڈائریکشن ہمیں نہیں آئی، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، چیف منسٹر کی طرف سے یا پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے کہ آیا بجٹ جو ہے یہ ایک سال کا پورے سال کا دینا ہے یا 3 ماہ کا دینا ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ اس چیز پہ جو ہے یہ بحث چھڑی اور اس چیز کو کنسیڈر بھی کیا گیا کہ 3 ماہ کا بجٹ آیا ہم دینا چاہیے ہمیں کہ نہیں، اور اس کی قانونی پیچیدگیاں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور اس پہ جو ہے الگ الگ جسے کہتے ہیں اوپینین بھی لی جا رہی ہے، اور پارٹی کے اندر سے بھی لی جا رہی ہے، پارلیمانی پارٹی سے بھی لی جا رہی ہے، لیگل کمیٹی سے بھی لی جا رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ جو ہماری مرکزی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات بولی ہے وہ ابھی تک ہمیں کمیونیکیٹ نہیں ہوئی، تو میں بھی ابھی آپ کو شاید ہمیں بھی جب نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ یہی فیصلہ ہو، لیکن ابھی ایک آدھ دن شاید لگے، اس کے بعد پتہ لگے۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بجٹ ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی؟ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ جی یہی وجہ ہے، اور اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے، اور ہم حکومت اور وزیر اعظم کو بھی بتا چکے ہیں کہ ہماری ملاقات کرا دیں، کیونکہ حکومت بھی جو ہے ایک درینہ مطالبہ لے کے جا رہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے صوبوں سے مالیاتی سپورٹ چاہیے، جس کا ہم نے اپنی معذوری کا اظہار کیا ہے کہ بغیر عمران خان صاحب کی مشاورت کے اور ان کے اپروول کے یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہمیں بجٹ دینا پڑ گیا اس کے باوجود اگر ملاقات نہیں ہوتی تو وہ جو حکومت کا مطالبہ ہے وہ ہم اس کو پھر جو ہے اپنے بجٹ میں بھی انکارپوریٹ نہیں کر سکتے، اور یہ اس وقت تک التوا کا شکار رہے گا جب تک ملاقات نہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ابھی تک آپ کو ایسا کچھ کنوے نہیں کیا گیا، اور آپ نے جو بجٹ بنایا ہے بطور وزیر خزانہ وہ 1 سال کا ہی ہے۔ دیکھیں وہ تو 1 سال کا ہی بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ 3 ماہ کا فرض کریں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں ترقیاتی بجٹ نکل جاتا ہے، اور جو باقی جو غیر ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں صرف 4 سے تقسیم دینا ہوتا ہے، تو وہ تو ہم سیم ڈے بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ، اور وہ بجٹ کے طور پہ پیش نہیں ہوتا، وہ شاید موشن کے طور پہ پیش ہوتے ہیں اسمبلی میں، جس میں ووٹنگ وغیرہ بھی نہیں آتی۔ صحیح۔ اچھا، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد جو ہیں وہ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر بجٹ کی کوئی ڈیٹ نہیں دی یا کوئی کوتاہی کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہاؤ ڈو یو ٹیک دس وارننگ؟ دیکھیں اپوزیشن، اگر ہم بھی اپوزیشن ہوتے تو ہم بھی ایسی سنگین نوعیت کی دھمکیاں دیتے، تو اس کو تو ایک یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا اس طرح کی بات کرنا، تو اس کا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، صرف بات کر سکتے ہیں، بارے فیصلہ تو ہمارا ہے، ہماری اکثریت ہے۔ تو مزمل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اب 3 مہینے کا بجٹ دینا ہے یا 12 مہینے کا بجٹ دینا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اگر آپ لوگ 3 مہینے کا بجٹ دیتے ہیں تو اس پہ تو وفاق کا بھی ایک ری ایکشن آئے گا اور مالی معاملات میں مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا کے پی حکومت کے لیے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وفاق کا کوئی اس میں ری ایکشن آنا چاہیے، کیونکہ وفاق کا جو جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو صوبے ڈیوالو ہو چکے ہیں، اور صوبائی حکومت اور یہ عوام کے بیچ کا معاملہ ہے،
اور وہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، اس میں وفاق کی مداخلت تو بنتی نہیں۔ لیکن اب ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے کہ وہ بالکل اس میں انٹرفیئر نہ کریں یا بالکل ہی آپ لوگوں کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیں؟ کیونکہ ریئیکشن تو انہوں نے دینے ہیں. وفاق نے تو اس دفعہ صوبوں سے پیسے مانگے ہوئے ہیں، جس میں پنجاب اپنا شیئر دے رہا ہے، سندھ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے، تو کیا کے پی نے بھی کوئی شیئر دینے کا سوچا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی آئینی انہوں نے تقاضا نہیں کیا، وہ انہوں نے ایک فیور مانگی ہے اور وہ فیور ہے، وہ کوئی آئینی ہماری جسے کہتے ہیں نہ ذمہ داری ہے نہ ہم اس کے پابند ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ اس پہ ری ایکٹ کرتے. یہ تو ایک والنٹیئر قسم کی اپروچ ہوگی اور اس پہ بھی ہم نے یہی کہا کہ جب تک ہم عمران خان صاحب سے نہیں ملاقات کریں گے، ان کو یہ چیز سے آگاہ نہیں کریں گے اور ان کی آمادگی نہیں لے سکیں گے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وہ ملنے بھی نہیں دینا چاہتے اور یہ بھی چاہیے تو وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، کل بیرسٹر عقیل ملک نے ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر آپ لوگ کورٹ کے سامنے انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ آپ لوگ کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے اور باہر آ کے بھی کوئی بیان نہیں دیں گے تو آپ لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے گی. تو کیا پی ٹی آئی اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تاکہ ان سے بجٹ پہ بھی رہنمائی ان کی لی جا سکے؟ دیکھیں وہ ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کوئی مشاورت نہ کریں، اور جو سندھ حکومت کے معاملات ہیں اس میں صدر زرداری صاحب انڈر ٹیکنگ دے دیں کیونکہ وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس میں مشاورت نہ کریں تو ہم بھی ایک انڈر ٹیکنگ دے دیں گے. تو اگر میں آپ کی بات کا مطلب سمجھوں، اگر آپ لوگوں کی 30 جون تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا، از دیٹ سو؟ ایسا کہیں بھی نہیں کہا کہ بجٹ جو ہے ضرور پیش ہوگا. اب یہ آیا 3 ماہ کا ہوتا ہے یا پورے سال کا ہوتا ہے؟ اگر 3 ماہ کا بھی دے دیا تو ضروری نہیں ہے کہ 3 ماہ انتظار کریں ہم. ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری ملاقات 1 ہفتے بعد ہو جائے تو ہم فوری طور پہ پورے سال کا بجٹ دے دیں. بجٹ تو تیار ہے اور 3 ماہ کے بجٹ کے درمیان بھی ہمیں 1 سال کا بجٹ تو دینا ہے. تو ایسا کہیں بھی نہیں کہا. جو وفاق کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ کوئی پیش رفت کر سکیں. اچھا، اور اگر 3 مہینے کا بجٹ دینا پڑتا ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ 3 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ ایک اور بجٹ دینا پڑے گا. نہیں، ہمارا کام ہی ہے صبح سوتے جاگتے یہ کرنا، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. صحیح. ایز اکانومسٹ، سینئر اکانومسٹ آئی وڈ سے، آپ کی کیا رائے ہے کہ 12 مہینے کا بجٹ ہونا چاہیے یا 3 مہینے کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بجٹ جس طرح کے وفاقی آتے ہیں اور جس طرح کے صوبائی بجٹ آتے ہیں، اگر وہ 12 مہینے میں بھی جو ہے سود مند نہ ہو اور عوام کو فائدہ نہ ہو تو ایسے بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے بجٹ وہ جو ہے صرف نمبرز نہ ہو، وہ عوام کے لیے کتنے مفید ہیں. اب ہمارے جو آپ جب دیکھیں گی جب بجٹ آئے گا، جیسے اب پنجاب نے کریڈٹ کارڈ پہ اچھا بلا ہوا ریسٹورنٹ میں 5% دیتے تھے، اس کو کل 8% کر دیا. گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھا دیے. تو ہمارے اس طرح کے بجٹ میں کوئی بھی مظالم نہیں ہوں گے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ پنجاب میں بجٹ ہی نہ دیتے جو لوگوں کے لیے پوری خبریں اس میں آئی ہیں. تو بجٹ جو ہے اٹس ناٹ اے ایکسرسائز، اٹ از سم تھنگ جس سے عوام کو آپ نے کچھ دینا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اور ترقیاتی اخراجات جو اپنی جگہ، جو ہمارے جاری اخراجات اور جو ہم نے ٹیکس ریلیف اس بجٹ کے لیے اعلان کیے وہ عوام کو براہ راست مل جائے گی، چاہے وہ 3 مہینے میں ہو چاہے وہ 12 مہینے میں. اچھا، یہ جو وفاقی بجٹ آیا اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اس میں کے پی کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں کے پی کے لیے تو اس حکومت نے جب سے آئے ہوئے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں دینا. آپ کو میں نے شاید پروگرام بھی کیا تھا ہم نے ساتھ، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ وفاق کی جو ترقیاتی 786 اسکیموں میں کے پی کے لیے 6 اسکیمیں ٹوٹل، پورے پاکستان میں کے پی کے لیے 6 اسکیمیں. اس کے علاوہ ترقیاتی اخراجات جو ہے اگر ہائر ایجوکیشن اور این ایچ اے نکال دیں تو 1000 ارب کا جو وفاق کا بجٹ ہے اس میں 2.2 ارب روپے خیبر پختونخوا کے لیے رکھے ہیں. تیسرا جو ہمارا جو واجبات ہیں بجلی کے وہ تو حل نہیں کرتے. اس کے علاوہ مرج اضلاع جس کو صوبے کے ساتھ مرج کر دیا فاٹا کو، اس کو این ایف سی کا حصہ بھی نہیں بناتے. تو ہمارے لیے تو وہ ہر آنے والا وفاق کا بجٹ جو ہے وہ محرومیوں کو مزید جو ہے اس کے زخم جو ہے تازہ کر دیتا ہے. صحیح. اچھا، گزشتہ ہفتے آپ کی اور سی ایم صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. کیا اس ملاقات میں ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی یا اس میں کوئی آپ کو ایشورنس دی گئی کہ وفاق جو ہے وہ کچھ آپ لوگوں کے لیے بہتری کرے گا یا کچھ آپ لوگوں کو ایسا فائدہ دیا جائے گا جس سے صوبے کا فائدہ ہو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو میجر جو جسے کہہ لیں کہ ڈیمانڈ وہ یہ تھی کہ ہماری ملاقات کرا دی جائے.
دوسری ہماری ڈیمانڈ تھی NFC کو آپ اپڈیٹ کر دیں, کب تک آپ جو ہے کنسنسس نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے ہمارے فنڈ سے محروم رکھیں گے اور دوسرے صوبوں کو دیں گے. اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر 6 ماہ میں NFC میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم آپ کو فنڈز دے دیں گے. تیسری جو چیزیں وہ جو آپ کو پتہ ہے ڈے ٹو ڈے چلتی ہیں, لیکن وہ بھی بہت جسے کہتے ہیں سنجیدہ نوعیت کی ہے. جیسے پنجاب نے گندم روک کے رکھی تھی اور ابھی بھی روکتے ہیں اور آنے نہیں دیتے, تو اس پہ ہم نے کہا کہ آرٹیکل 151 جو ہے, آپ تو ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں تو آپ کو یہ چیزیں مجھ سے زیادہ اچھی سمجھ ہے. میں تو ابھی سیکھتا ہوں ایز اے طالب علم, کیونکہ میں قانون کا کبھی بھی طالب علم نہیں رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ پورے ملک میں ہر ایک کو کہیں بھی جا کے کام کرنے کی اجازت ہے, کہیں سے کوئی تجارت کر سکتے ہیں, کہیں فری موومنٹ آف گڈس اینڈ سروسز ہے. تو پنجاب نے گندم روک کے رکھی ہے. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے اور ایک آپ سے صوبہ نہیں سمجھتا تو آپ یہ اس آرٹیکل, ویسے ترمیمیں آپ بہت اچھے طریقے سے کرتے رہتے ہیں, تو یہ ترمیم کر کے اس کو نکال ہی دیں آئین سے, تاکہ پھر ہر صوبہ فیصلہ کرے کہ کس نے کس کو جانا ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور انہوں نے ہمیں ایک تو پاسکو سے جو ہماری گندم کے معاملات تھے اس کو آرڈر کیے کہ اس کو ٹھیک کر دیں. تو اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں تھی, چھوٹی تو نہیں کہوں گا, پھر میں اگین یہ کہوں گا بڑی سنجیدہ ہو گئی تھی, اس پہ ان معاملات پہ پیش رفت ضرور ہوئی ہے. لیکن جو میجر ڈیمانڈ ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہے. دوسرا NFC میں اعلان ضرور ہو گیا ہے, اب جب عمل ہو جائے گا, کیونکہ اس صوبے میں جس سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ 8 سال سے ایسی یقین دہانیاں ہوتی جا رہی ہیں, تو جب عمل ہو جائے گا پھر ہمیں بتائیے. اچھا, اب آپ کیونکہ بجٹ بنا رہے ہیں, 3 میجر جو اس میں بگ چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں مالیاتی وسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلا بگ چیلنج تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فوری طور پہ جو ہمارا NFC ہے اس کا شیئر دے دیا جائے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹریٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں, جیسے ہماری بجلی جاتی ہے, ہماری گیس جاتی ہے, یہ تمام چیزیں جاتی ہیں, وہ ہمارے حوالے کر دی جائے, مطلب اس کی پیمنٹ صحیح طریقے سے دینا شروع کر دی جائے. تیسرا ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاق نے جو ڈیمانڈ کی ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردی ہے. آج کی اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب کا جو 3 گنا بڑا ہے ہم سے آبادی میں بھی, اور اس کی جو ہے وسائل تو 3 گنا سے بھی زیادہ ہیں. آج کے دن پنجاب کا جو انہوں نے پولیس کا بجٹ اعلان کیا ہے وہ 250 ارب روپے. خیبر پختونخوا جو 3 گنا چھوٹا ہے, اگلے سال ہمارا صرف سیکیورٹی اور پولیس کا بجٹ 200 ارب سے اوپر چل جائے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اخراجات جو ہیں جو باقی چیزوں میں خرچ ہونے چاہیے, اس کا بہت بڑا حصہ پولیس میں جاتا ہے. تو اس میں وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے, کیونکہ ہم یہ دہشت گردی کی جنگ, اگر خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کی جنگ خدا نہ خواستہ آگے نکل گئی تو پھر پورے پاکستان میں پھیلے گی. مزمل صاحب, آپ نے یہ جو 200 ارب کی بات کی ہے صوبائی ڈیفنس کے حوالے سے, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارا تو 200 ارب روپے کا, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو کوئی اس پہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے. پہلے آپ ہمارا NFC کو اپڈیٹ کر دیں, ہمارا NFC کا شیئر دے دیں. عمران خان صاحب سے جا کے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ قومی سلامتی کے منسلک جو منصوبے ہیں, اور یہ بھی ویسے تو وفاق کو اپنی وسائل سے کرنے چاہیے, لیکن وہ وسائل اس کے لیے نہیں پورے کر پا رہا, تو اس میں جو ہے ہمیں آیا جانا چاہیے کہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ ضرور اچھا فیصلہ دیں گے. اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ہم مزید اپنے جو ہے اخراجات اور اس کو جو ہے اور بہتر کریں گے, جو ہم 2 سال سے کر رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ مزمل صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اپوزیشن جماعت JUI کو یہ بجٹ غیر آئینی کیوں لگ رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما JUI سینیٹر کامران. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سینیٹر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ غیر آئینی ہے, کن بیسس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ آئین کے متصادم ہے؟ ایسا ہے کہ آئین کی ایک منشا ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد NFC ایوارڈ فائنل ہونا چاہیے, اور آئین کی ایک اور منشا بھی ہے. اسی آرٹیکل 160 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کا حصہ بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. تو 2 باتیں ہو گئی, ایک NFC ایوارڈ آنا چاہیے ایک سرٹن پیریڈ کے بعد, اور دوسرا اس حصے کو کم نہیں کیا جا سکتا. یہاں نہ تو NFC ایوارڈ آیا ہے, اور اس کے بغیر جو ہے یہ بجٹ ہے, یہ والا بجٹ بھی جو ہے, اس سے پہلے بجٹ بھی ایون عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے, اور انجینئرنگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی رہی ہے یا ہونے کی کوشش ہوتی رہی ہے جیسے اب ہوئی ہے.
اس وقت بھی جو ہے وہ جب NFC جو ہے اس کو بنایا گیا، اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا، تو اس میں جو ہے وہ آرٹیکل 160 کو وائلیٹ کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں بھی. صحیح. اور پھر جب وہ نوٹیفیکیشن ہوا، اس کو گوگل کریں گی تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ نوٹیفیکیشن ہوا تو پھر اس کو چیلنج ہوا، اور دین جو ہے وہ سیٹ اسائڈ بھی ہوا بائی بلوچستان ہائی کورٹ. اس میں میں خود ہی پٹیشنر تھا. تو ایک تو یہ غلط، وہ انجینئر جو ہے نا میرا خیال ہے دونوں کے پیچھے سیم ہی ہے. ایک تو یہ غلط، اور دوسرا غلط یہ کہ جب آرٹیکل 160 کی منشا یہ ہے کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ صوبے جو ہے وفاق کو جو ہے وہ امداد دیں گے؟ آئین میں جو کچھ لکھا ہے یا قانون میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے یا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ویسا تو نہیں ہو رہا، اس کے الٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آئین کی منشا کے خلاف ہے. صحیح. اچھا سر، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو وفاق مدد مانگ رہا ہے 1200 سے 1700 ارب، اس پہ کیا صوبے عدالت جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ آئین کے خلاف ہے تو پھر تو اس کی جورسڈکشن بنتی ہے. ایز اے لائر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں نہ صرف صوبے جا سکتے ہیں بلکہ صوبوں کا اٹھ کے کوئی شہری بھی جا سکتا ہے، وہ بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ انڈر وٹ لا، انڈر وٹ اتھارٹی. اور یہ کیا ہمارے صوبوں کے چیف منسٹر جو ہے بادشاہ سلامت ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے رائٹس اٹھا کے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، وہ آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ بادشاہت والا جو ہے وہ کانسیپٹ نہ صوبوں میں ہے اور نہ ہی وفاق میں ہے. وفاق لینا چاہ رہا ہے، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے، تو یہ کوئی بھی شہری اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے. کسی عدالت سے مراد کسی ایسی عدالت میں جہاں دستور کی انفورسمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہائی کورٹ میں بھی. اور سپریم کورٹ سے تو اب شاید وہ اس طرح کی دستوری پروویژن جو ہے نا اس کو غیر متعلق کر دیا گیا ہے FCC میں بھی. صحیح. لیکن سر مریم نواز صاحبہ تو بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ 570 ارب روپے ہم دے رہے ہیں، تو وہ تو اس کو مطلب ایک پراؤڈلی بتا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ اگر جو آئین کے مطابق بات کی جائے تو اس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کنٹراڈکشن کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اب وہ کہہ رہی ہیں تو وہ دستور کی بات تو نہیں کر رہی، وہ تو اپنے صوبے کی، میں بادشاہ سلامت تو نہیں، ملکہ ہی کہوں گا. صحیح. تو ملکہ ہیں وہ، تو دیٹ مینس کہ ان کو صوبے کی پھر وہ تکلیف نہیں ہے. ہاں، یہ ان سے صوبے کے لوگ بات کریں، مجھے اپنے صوبے کی تو تکلیف ہے، مجھے اپنے ملک کی بھی تکلیف ہے. ملک میں دستور کے مطابقت میں نہیں ہو رہا، صوبے میں دستور کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. میں اپنی تکلیف بیان کر رہا ہوں، اس صوبے کی تکلیف اس صوبے کے رہنے والے بیان کریں. جو کچھ ہو رہا ہے دستور کے منافی ہو رہا ہے. اچھا سر، NFC پہ دوبارہ بات کروں گی. 2015 سے کوئی نیا NFC ایوارڈ تو آیا ہی نہیں، وہی چلتا جا رہا ہے، ریوائز تو نہیں ہوا. یعنی کہ پھر 2015 سے لے کے اب تک جو اس کی ایک آئینی حیثیت ہے اس پہ تو سوالات ہیں. پھر جی، اس کی سوالات بالکل ہیں، اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا یا اس کو بھی جو ہے وہ ایگزامن کریے. ہم ہر دفعہ جو ہے وہ ہر بجٹ میں، جس وقت بھی اسمبلیوں میں ہم موجود ہوئے ہیں، جس وقت بھی سینٹ میں موجود ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ ایشو ریز کیا ہے. یہ اس دفعہ جو ہے نا اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے. وہ پہلے تو وہ پرانے NFC پہ کام چلایا جا رہا تھا، اب اس کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی ریورس کر دیا گیا ہے. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ مریم نواز تقریباً 650 ارب روپے جو ہے نا وفاق کو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. اسی طرح سے میرا اپنا صوبہ، اسی طرح سے شاید خیبر پختونخوا نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ریزسٹ کیا ہے یا پتہ نہیں کیا، مگر باقی سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے تو دستور میں اس کی گنجائش ہے. پتہ نہیں کس طرح سے گنجائش ہے. کم از کم لوگوں کو بھی بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، اور لوگوں کو اگر بیوقوف، لوگ تو خیر نہیں بنیں گے مگر اپنے آپ کو اس حوالے سے بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. اچھا سر، پیپلز پارٹی کی اپنے اتحادیوں سے کچھ ناراضگی چل رہی ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہے یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو ڈو موڈ لگ رہا ہے. اللہ کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس طرح سے کرے جیسے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ کبھی کسی زمانے میں وہ کچھ کسی حد تک جو ہے جمہوریت کے حوالے سے، دستور کے حوالے سے سٹینڈ ہوا کرتا تھا. اللہ کرے کہ وہ لے پائیں، اللہ کرے کہ وہ دستور کے ساتھ کھڑے ہو پائیں. سر، JUI کو یہ بجٹ کتنا عوام مخالف لگ رہا ہے؟ JUI کو اتنا عوام مخالف لگ رہا ہے کہ پارلیمان کے ممبران کی تنخواہ 5 گنا یا 4 گنا
اور لوگوں کی تنخواہ 7%. کتنا جو ہے نا لوگوں کتنا پبلک فرینڈلی ہے, آپ خود اس کا اندازہ لگائیں. اور پھر کیا مہنگائی 7% کے حساب سے بڑھی ہے. اس بجٹ سے پہلے 5 میں سے 1 شخص غریب تھا. غربت کا ان کا جو لیول ہے اس میں آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. تو اس بجٹ سے پہلے جو ہے نا 5 میں سے 1 غریب تھا. آج اس وقت 3 میں سے 1 غریب ہے. یعنی وہ تعداد جو ہے نا وہ مزید ریڈیوس ہو گئی ہے, غربت مزید پھیل گئی ہے. اور یہ حصہ جو ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ 47%, ہر 2 میں سے 1 غریب. صحیح سر, حکومت جو ہے وہ سارا بلیم ایران وار پہ ڈال رہی ہے کہ اگر ایران وار نہ ہوتی اور اس طرح کے حالات نہ ہوتے تو ریلیف کی کچھ بہتر گنجائش ہو سکتی تھی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ سارے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے نا وہ مجھے کیوں نکالا, اگر وہ میں نے نہ نکالا ہوتا تو آج پاکستان جو ہے وہ مریخ پہ پہنچ گیا ہوتا. دوسرا کہتا ہے کہ جی اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا. ہر دور جو ہے پہلے سے بدتر ہے, ہر دور جو ہے وہ پہلے سے خراب آیا ہے. اور ہر دور میں لوگوں کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا, اگر پہلے اس نے قمیض پہنی تھی تو وہ چھین لی گئی ہے, کسی نے چادر پہنی تھی تو وہ چھین لی گئی ہے. ہر دور میں اس کے جو ہے نا اس کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. سینیٹر صاحب, کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن فلور کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کو میدان میں آ کے مقابلہ کرنے کا ایک موقع دیا جائے. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے؟ نہیں, اس کو نہیں کہہ سکتے. اس میں ایسا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. میں 2.5-3 سال سے یہ انسٹرکشنز ہیں. جب عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو امیجیٹلی ہم سب کو, جو ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ عمران خان پہ اپنی تنقید نہیں کرنی کیونکہ وہ جواب دینے کے لیے اب میدان میں موجود نہیں. اب وہ کسٹڈی میں تو آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی. تو وہی بات جو ہے مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں. اتحاد کی بات جو ہے وہ فی الوقت پری میچور ہے. وہ اس لیے پری میچور ہے کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بات تو کرتے ہیں مگر بات کو میچور نہیں کرتے, یا بات کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. سر, ڈونٹ یو تھنک کہ اپوزیشن اس حوالے سے کوئی بھی دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے؟ وہ بجٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کر پائے ہیں. وہ بھی تو نہ بجٹ میں کچھ کر پائے ہیں, نہ اس سے پہلے کچھ کر پائے ہیں. اتنی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم جو ہے نا وہ بتاتے لوگوں کو کہ کیا کیا جا سکتا. سر, کیا وجہ ہے؟ یہ اپوزیشن کی تقسیم ہے یا کوئی نااہلی ہے؟ میں نہیں کہتا تقسیم تو نہیں ہے. تقسیم تو اس صورت میں ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے شاید کل گزر گیا ہے, میں نہیں تھا, تو کل جو ہے نا پہلی دفعہ اپوزیشن کو کھانے پہ اکٹھے بلوایا گیا. یا ایک دفعہ اور تھا محمود خان صاحب نے جب شروع میں وہ بلوایا تھا. اس سے پہلے تو کبھی بھی جو ہے نا اپوزیشن کی باقی پارٹیوں کو تو کبھی بھی نہیں بلایا گیا. یہ دو اوکیزنز جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. ایک محمود خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے, اور ایک کل راجہ ناصر عباس صاحب نے. تو جب آپ کسی کو مشاورت میں ہی شریک نہیں کریں گے دوسری پارٹی کو تو آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. اچھا سر, اچکزئی صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مولانا صاحب سے, تو ان ملاقاتوں میں کچھ طے نہیں پایا گیا کہ کیا کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے؟ نہیں, ہم ان کا حصہ نہیں ہے نا. وہ تو ویسے اچکزئی صاحب کے ساتھ بھائیوں والے تعلقات ہیں, مولانا صاحب کے بھی ہمارے تو خیر محترم ہے, تو ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں. وہ اپنے طور پہ But sir, you are part of opposition. That's why I asked this question. نہیں, ہم پارٹ آف اپوزیشن ہے مگر ان کا ایک اپنا اتحاد ہے. صحیح. وہ ہاں, جو انہوں نے دستور کی دفاع کے لیے بنایا ہوا ہے, تو دستور کی دفاع کے لیے جو ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. باقی اپوزیشن انہوں نے, میں نے آپ کو عرض کیا کہ کبھی بھی جو ہے نا اتنے عرصے میں کبھی بھی اپوزیشن کسی معاملے پہ اکٹھی نہیں بیٹھی, ماسوائے کل کے کھانے کی اور ایک محمود خان صاحب کے کھانے کے جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, سینیٹر صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اپوزیشن حکومت پر بجٹ کے حوالے سے دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے. جنیوا معاہدہ سے پہلے ٹرمپ کے جو بیانات آ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, سب سے پہلے بتائیے گا کہ ٹرمپ نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو MOU ہے یہ حتمی نہیں ہے, اور اگر ان کو حتمی معاہدہ پسند نہ آیا تو وہ بمباری کی طرف, یعنی کہ USA جو ہے وہ بمباری کی طرف دوبارہ جا سکتا ہے. آپ کے نزدیک اس بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں, اور جو ایک MOU سائن ہونے جا رہا ہے وہ سائن ہو جائے گا؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ ان کی تکنیک ہے. جو ان کے ملک کے اندر ایسے عناصر ہوں گے یا دوسرے ایسے جو میگا کنسٹیٹوئنسی میں جو لوگ ہیں جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں,
کہ انہوں نے بہت بڑھ کے آگے معاہدہ کر لیا ہے، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ جہاں تک اس مفاہمت کی یادداشت کا تعلق ہے تو یہ جمعے کو اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے۔ وہ دستخط پہلے ہی کر چکے ہیں، ایک رسم ادا کرنی ہے اور وہ اس سیریمنی کا انتظار ہے، ورنہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں اس کے اوپر دستخط کر چکے ہیں۔ صحیح۔ تو اسے بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو 60 دن کے اندر ان کے مذاکرات ہوں گے اس کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ اگر پیش رفت ہوئی تو اور وہ مطمئن ہوئے تو پھر تو یعنی مطلب ہے مذاکرات آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن اگر نہیں تو پھر وہ دوبارہ بمباری کریں گے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ دونوں جو بیانات ہیں الگ الگ کر کے بھی دیکھیں یا جوڑ کے دیکھیں تو وہ اپنے ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز کو اپیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر، اس طرح کے بیانات سے تو سچویشن خراب نہیں ہو سکتی؟ ایران نے اگر کوئی بدلے میں بیان دے دیا تو پھر یہ جتنا سارا ایک کام ہوا ہے جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جمعے کو MOU جو ہے سائن ہو جائے گا، یہ تو کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ نہیں پڑے گا۔ اور دوسری میں بتاؤں کہ ایرانی بڑے ذہین فتین لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ صاحب کا بلسٹر ہے اور اس کا حملہ ان کی طرف نہیں ہے، جو ہے اس میں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں دراصل، کیونکہ ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ بے مقصد جنگ کا آغاز کیا، نتیجہ رہی ہے۔ اور بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابنا ہرمز تو 28 فروری کو کھلی ہوئی تھی، تو اسے اتنی بڑی جنگ کے بعد کیوں دوبارہ کھلوایا گیا؟ یا ڈیل جو ہے اس میں جو ڈیل 26 فروری کو زیر بحث تھی یا جس کا تبادلہ ہوا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، ایران پہلے ہی مان چکا تھا کہ میں نیوکلیئر ویپن نہیں بناؤں گا، تو وہی ہدف اس مرتبہ ہے۔ اچھا سر، اسرائیلی ایئر چیف نے یہ کہا ہے کہ آج ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے والے تھے لیکن ٹرمپ نے ان کو منع کر دیا۔ دیٹ مینس کہ اس قسم کے باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہے گی کہ اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ جب تک مشرق وسطیٰ کے مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک فلسطین کی ریاست خود مختار نہیں بنتی، جب تک اسرائیل کے لیے خطرے نہیں ٹلتے جو اس کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خطرے ہیں، جب تک اس کا اپنا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا مکمل نہیں ہوتا یا اس کے راستے میں کوئی بھی قوتیں حائل ہوتی ہیں، تو وہ ضرور کارروائی کرتا رہے گا۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو بھی جائے تو اس کے باوجود جو ہے یہ خطرہ موجود رہے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز بتاؤں کہ اس مرتبہ امریکہ نے بڑی اچھی منصوبہ بندی کی ہے، اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا ہے جو آج مسودہ لیک ہوا ہے CNN کے اور دوسرے جو ہے بلومبرگ میں جو شائع ہوا ہے، اگرچہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پورا مسودہ اس کی عکاسی نہیں کرتا جو جس کے اوپر دستخط ہوں گے یا جس کے اوپر سیریمنی ہوگی، لیکن اس کے مطابق تو ایران کو بہت بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر جو ہے جو ہی یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو اس کے بعد اسے تیل کی برآمد کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ آمدنی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو علاقائی ممالک ہیں جس میں خلیجی ریاستیں بھی ہیں اور جاپان، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، سنگاپور، اس قسم کے ممالک جو ہیں، برونائی دار السلام، یہ جو ہیں یہ ممالک مل کے وہاں ایک ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ میں پیسہ لگائیں گے، تقریباً $300 بلین کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اس جنگ میں ان کی تقریباً جو نقصانات ہوئے ہیں $370 بلین کے قریب ہیں، تو یہ خطیر رقم ہے۔ یہ اگر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستوں اور ایران کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار بڑھ جائے گا۔ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں نہ صرف سرمایہ کاری کریں گی وہاں، یعنی اس منصوبے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں اگر یہ پنپ گیا تو، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایران کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت قریبی ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن کے لیے یا جو کمپنسیشن کی ایک منی ہے جو 300 بلین بتائی جا رہی ہے، اس میں تو JD Vance کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک ادا کریں گے، یعنی کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا اور جو اس کی ادائیگی ہے وہ خلیجی ممالک کریں گے۔ خلیجی ممالک بھی ہیں اور جن ممالک کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ اس میں یہ ساری کی ساری امداد نہیں ہوگی، اس میں کچھ جو ہے قرضے دیے جائیں گے، کچھ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی اور کچھ جو ہے وہ یعنی وہ وار ریپریشنز نہیں ہیں، وہ ایران کی تعمیر نو کے لیے مدد ہوگی۔ یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مارشل فنڈ کریٹ کیا جائے گا۔ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رقم نہیں وہاں لگائیں گے، لیکن اگر امریکی کمپنیاں جو خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں وہ وہاں سرمایہ کاری کریں گی تو بالواسطہ طور پر امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا۔
صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا، جس انداز میں ٹرمپ صاحب نے نتن یاہو کو ڈانٹا ہے، جو ایک کمیونیکیشن سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ڈانٹا بھی اور ان سے کچھ ناراض بھی ہوئے، اس کا مطلب یہی سمجھا جائے کہ فیوچر میں یو ایس اسرائیل کی یہ جو جارحیت ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہلکی پھلکی سرزنش تھی، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کو خفیہ ٹیلی فون کال کرنے کے بعد اسے پبلسائز کر دیتے ہیں. تو اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ امریکنز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکن جو بگڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے غلام کیوں ہیں، اسرائیل کے کہنے پہ ہم جنگیں کیوں لڑتے ہیں. ان کو مطمئن کرنے کی، خاص طور سے ان کی جو اپنے میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کنسٹیٹیوئنسی ہے اسے مطمئن کرنے کے لیے، اسے مستحکم کرنے کے لیے کہتے ہیں. لیکن جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو میرے بہت قریبی دوست ہیں اور اسرائیل کے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں تھوڑا سا ارتعاش آیا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی لمبی چوڑی خلل اندازی نہیں ہوگی اور امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا رہے گا. صحیح. اچھا سر، یہ جو اب 60 ڈیز کا ایک ڈیوریشن ہوگا، یہ جو انگیجمنٹ ہوگی 60 ڈیز میں، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بہت سے ایشوز ہیں، بیان بھی آ سکتے ہیں، اسپوائلر بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں کیا چیز ہے جو بہت مین چیلنجنگ ہوگی؟ اس میں سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل کا یہ اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے اسے نہ تو اسرائیل کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہی جو مسودہ ابھی تک دکھایا گیا ہے اور اسے لاک آؤٹ کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے وہاں بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اور وزیر اعظم نتن یاہو کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، مطلب ہے اپنی کابینہ کی طرف سے بھی اور حزب اختلاف کی طرف سے بھی، کہ اتنے اہداف بڑے لے کے وہ بڑے تھے، انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن اس میں کوئی چیز بھی پوری نہیں ہو سکی. اور اس طریقے سے خود وزیر اعظم نتن یاہو کا سیاسی مستقبل مخدوش ہو گیا ہے. لیکن میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران ایک طریقے سے اس معاہدے کے اوپر پہلے بہت بحث و تمیز کر چکے ہیں. آپ جائیے 26 فروری کو، تو اس وقت جو مسودہ عمان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے حوالے کیا تھا وہ کم و بیش امریکہ کو قابل قبول تھا اس میں، لیکن اس میں جو ہے بہت سی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ جو ایک اصولی معاہدہ ہوا ہے کہ موریٹوریم ہوگا، یہ ہوا ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا، تیسرا یہ ہوا ہے کہ اس میں جو ہے افسودگی کی شرح ایران گھٹا کر، یعنی 60% سے گھٹا کر جو ہے وہ تقریباً 4% یا 3.6% جو اسے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت حق ہے اس تک وہ اسے محدود کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طریقے سے جو ہے ان کے ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ امریکہ بتدریج جو معاشی پابندیاں ان کو ختم کرے گا اور اس کے منجمد اثاثے واگزار کرے گا. تو وہ تو ایک بہت قریب ہے. اگر ویسے وہ طوالت دینا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمعے کے بعد یہ مذاکرات وہ شروع کریں تو وہ ضروری نہیں کہ پورے کے پورے 60 دن استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد اس معاہدے کو فائنلائز کر لیں. اس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے مشکل آئے گی کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے صدر اوباما کو، اور ویسے جو ہے اس وقت کے جو بھی نیگوشیٹرز تھے کہ وہ 2015 کی ڈیل سے بہتر ڈیل لائیں گے. ابھی کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ صدر ٹرمپ کا ہدف ہے اور اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.